کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا ذکر کیا، ان میں سے کچھ کفارات ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ درجات کی بلندی کا سبب بننے والے اعمال ہیں، کچھ منجیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات عطا فرماتے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مہلکات میں شمار ہوتی ہیں جن سے بندے کی نیکیاں ضائع، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ ہود سے آیت نمبر 114 اور 115 تلاوت کی گئی، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ذکر ہیں۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے حوالہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، بازار میں اس کی دکان تھی، تو وہ اس گناہ اور غلطی پر اتنا پریشان اور شرمندہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اتنا غلط کام کر لیا ہے، میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کی معافی کا کیا کوئی سبب اور ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، کہ دن اور رات کے جو گھڑیاں ہیں ان کے کنارے ہیں، ان میں تم نمازیں قائم کرو، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے پہر میں بھی تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے مفسرین ہیں صحابہ کرام میں سے، تابعین بعد والوں میں سے، انہوں نے بھی ان سے مراد پانچوں فرض نمازیں لی ہیں کہ جو بندہ ان کو قائم کرتا ہے، ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے صحابی، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ آپ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ آپ کا گناہ معاف کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار غلطی پر ہے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی پر ڈٹ جانا، شرمندہ اور نادم نہ ہونا، یہ بڑی اور بری بات ہے، ذلت والی۔ غلطی اور خطا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں، ادھر سے خطا کار اور ادھر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بہترین اور بہتر خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے والے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں مومن ہوں، میرے دل میں ایمان ہے؟ یہ ایمان کی کیفیت، اس کا احساس کیسے ہوگا، میں کیسے محسوس کر سکوں گا؟ آپ نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تجھ سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، خطا ہو جائے، تو پریشان ہو جائے، وہ تیری نیند کو، تیرا نیند، تیرا چین وہ ختم کر دے، تو پریشان اور نادم اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی ہے، فانت مومن، سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ پھر اسی محفل مجلس میں اسی صحابی نے سوال کیا، فمل اثم، گناہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہو، تھرمامیٹر ہو جس سے میں چیک کر سکوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، میں اس سے بچ سکوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اذا حاک فی صدرک شیء فدعہ، جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکا پیدا کرے، ہر انسان کے اندر اس کا ضمیر ہوتا ہے، جب ضمیر اس کو چونکا لگائے، کھٹکا پیدا کرے کہ یہ کام نہ کر، یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، بندے کو اندر والا انسان، اس کی فطرتی جو اس میں اچھائی رکھی گئی ہے، وہ اس کو جھنجھوڑے تو اس کام کو چھوڑ دے۔ اور دوسری پہچان کیا ہے؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، بندہ ناپسند کرے کہ میرے اس کام کی لوگوں کو خبر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، چھپ چھپا کر کام کرے، وہ یہ پسند نہ کرے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ دیکھ ہی رہا ہے۔
دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں آپ، سگریٹ ہے، حقہ پینا ہے، اس طرح کی جو بچے اور نوجوان کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں میرا بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرے والد صاحب کو پتہ چل گیا کیا بنے گا۔ اسی طرح اللہ حاضر قیاس کئی ایسے معاملات اور کام ہیں جن میں بندے کے دل میں کھٹکا پیدا ہو، اور دوسری بات بندہ پریشان ہو اس بات پر کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، کسی کو خبر نہ ہو تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایمان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ جب نیکی خوش کرے، گناہ پریشان کر دے تو بندہ پکا مومن ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس نے نبی عورت کا بوسہ لیا، اتنا پریشان شرمندہ ہوا، بھاگتے ہوئے غلطی ہو گئی، شیطان نے بہلایا پھسلایا، وہ اس کی باتوں پہ آ کے اس نے یہ کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ دن کی گھڑیوں میں، اس کے کناروں میں نماز قائم کرو، رات کے پہر میں تم نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے تمہاری برائیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِينَ، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کن لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل دماغ تیار ہیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ساتھ ہی یہ پیغام دیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، مشکلات پر، تکالیف پر، دین میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جہاں نماز کا ذکر صبر کا بھی ذکر ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹانے کا، ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ 3 چیزیں، ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات، کہ 3 اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے 4 چیزوں کے متعلق۔ 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، 3 کام درجات کی بلندی کا سبب ہیں، 3 کام بندے کو نجات دلانے کا سبب ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں مہلکات جو ہلاک کر دینے والے ہیں، نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، اور اسی طرح فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، کہ کفارات جو ہیں وہ سردی، موسم کی سردی شدت کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، زیادہ سے زیادہ قدم بندے کے فرض نمازوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، کہ میں جماعت کے ساتھ جا کر باجماعت نماز ادا کروں، جہاں مسجد میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت میں ادا کروں، تو یہ کیا ہیں؟ کفارات ہیں، گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹا دینے کا سبب اور ذریعہ ہیں، ان کو دھو ڈالتی ہیں۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، جو درجات کی بلندی کا سبب بننے والے اعمال ہیں، فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، جب رات کے پچھلے پہر ساری دنیا سو رہی ہو، اپنے نرم اور گرم بستروں میں پڑی ہوئی ہو، موسم کی شدت بندے کو اس کام سے نہ روکے، بندہ رات کے پہر، پچھلے پہر، فجر سے پہلے بیدار ہو، اپنے رب کو راضی کرنے اور منانے کے لیے رب کے دربار اور حضور میں پیش ہو جائے، رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دے، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو،
جب رات کو لوگ سو رہے ہوں، یہ تینوں کام یہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند درجات عطا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا۔ اسی طرح رات کے پچھلے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہو، بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے اور اپنے رب کو منانے کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کے ایسے کام سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اس بندے پر اللہ رحم و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی اٹھاتا ہے رب کے دربار میں پیش کرنے کے لیے۔ اگر ان پر نیند غالب ہو، پانی کے چھینٹے مارتا ہے اپنی بیوی کے چہرے پر، رب اپنے بندوں کے ایسے عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پر رحمت فرمائے۔ یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات کے امام اور سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعا امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، رات کے پچھلے پہر عورت اٹھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے، اے اللہ کے بندے اٹھ، اللہ کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ رب رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے آواز لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، حل من مستغفر، حل من مستشفع، حل من مسترزق، کیا کوئی ہے بیماریوں سے شفا چاہنے والا، میں اسے بیماریوں سے شفا عطا فرما دوں۔ کوئی میرا گناہ گار خطا کار بندہ، اس سے غلطیاں اور گناہ ہو چکے ہوں، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ کوئی رزق کا متلاشی، حلال پاکیزہ طیب روزی اور رزق کا سوال کرنا چاہتا ہے، وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اسے وافر رزق عطا فرما دوں۔ بندہ پڑا ہو، کوئی فکر نہ ہو، فرض نماز تو دور کی بات، یہ نفل و نوافل جو ہیں ان کی پرواہ کرنا تو کیا، بندہ فرض سے بھی غافل ہو جائے کہ فرض جماعت با جماعت جو فجر کی نماز ہے وہ ادا کرنے کے لیے بھی بیدار نہ ہو، بستر پر پڑا ہوا ہو، سورج طلوع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو پڑا رہتا ہے، فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، سورج طلوع ہو جائے، شیطان جو ہے اس کے ناک کے بانسے میں اور اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جس کے ناک کے بانسے میں اور کانوں میں شیطان پیشاب کرے، اس کا پورا دن بھلا برکت والا ہو سکتا ہے، پورا دن نحوست چھائی رہے گی، کہاں درجات کی بلندی، کہاں وہ اعمال کی قبولیت رہے گی۔ فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ تین کام ایسے ہیں جو درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ میں پھر دہرائی دیتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا اسے سلام کہنا۔ سلام کا کیا طریقہ ہے؟ الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ پیش کرتا ہے، یہ ہدیہ ہے۔ جب اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنتی جنت میں پہنچیں گے، سب سے پہلا جو انہیں تحفہ ملے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی سے بنایا، روح پھونکی، فرشتے گئے، سب سے پہلا تحفہ وہ سلام تھا۔ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلا جو تحفہ ملے گا وہ سلام کی صورت میں ملے گا۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کہنا، یہ کس بات کی دلیل اور گارنٹی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اے میرے بھائی تجھ پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے، اللہ کی طرف سے تجھ پر رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے برکات کا نزول ہو۔ کیا مانا کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، بدلے میں وہ بھائی بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے پاکیزہ اور مطہر کلمات سے اپنے بھائی کو نوازتا ہے، اس کو بدلے میں دعا دیتا ہے، دعا کے بدلے دعا، یہ دعا کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائیں گے، اپنے بندوں کو سلامتی سے، رحمتوں سے اور برکات سے بھی نوازیں گے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ تیسری چیز منجیات، نجات دلانے والے اعمال۔ بندہ عدل کا دامن نہ چھوڑے، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، کسی سے ناراض ہو کسی سے راضی ہو، بندے کے ہاتھ سے عدل کا پہلو نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے مقابلے میں ظلم ہو رہا ہو، اس کا باپ، بھائی، بیٹا، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ عدل و انصاف کا جو دامن ہے وہ صرف ججز حضرات جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں فیصلے کے وقت انہوں نے ہی عدل کرنا ہے۔ ہر انسان، ہر بندہ دنیا کے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ماحول، معاشرے میں، معیشت میں، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، 100 معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے ماتحتوں میں، گھر میں، برادری میں، ہر حوالہ سے وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ فَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کسی پر غصے ہو، ناراض ہو، یا کسی کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک ہو، جو بھی حالت ہو عدل کا دامن نہ چھوڑے۔ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، استقامت اعمال پر پختگی، فقیری ہو، غریبی ہو یا مالداری ہو، استقامت ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہو، ہر حالت میں وہ بندہ قصد، پختہ ارادہ، پختہ عزم والا ہو، اللہ سے گلے اور شکایتیں کرنے والا نہ ہو، اس کے اعمال میں، معاملات میں میانہ روی ہو۔ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، غنا ہو، مالداری ہو یا غریبی ہو، میانہ روی ہو، خوشی کا موقع ہو تب بھی قصد، میانہ روی سے کام لے، برابری سے کام لے، مالدار ہو، غریب ہو، ہر حالت میں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے 4 پیسے دے دیے، خوشی کا موقع آئے اپنا مسلمان ہونا ہی بھول جائے، قرآن و حدیث کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی بھلا دے۔ آپ تو موسیقی، گانا بجانا، اس کی جو آواز ہے، بانسری معمولی سی چیز ہے، اس کی آواز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اپنے کانوں مبارک میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 4 پیسے کیا اللہ نے دے دیے، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَىٰ وَالْفَقْرِ، وہ معاملہ ہی بھول جاتے ہیں، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور فضول چیزیں، اللہ کو ناراض کرنے والی، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہم بجا لاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے ایک عہد اور معاہدہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دائرہ اسلام میں اس مرکز میں داخل ہو گئے ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ان کی ہم پابندی کریں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ہم بھلا دیتے ہیں اپنی مسلمانی کو۔ یہ ایسے اعمال ہیں، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، میانہ روی کی چال چلنا، مناسب جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اچھے اور بہترین انداز میں مناسب طریقے سے خرچ کرنا، اعتدال کا ترازو قائم رکھنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یہ بندے کو نجات دلاتا ہے، بندے کو اللہ کے دربار میں سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، پوشیدہ حالت میں، ظاہری حالت میں، علیحدگی، تنہائی میں، لوگوں کی مجلس اور محفل میں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک اور پاکصاف ہوتے ہیں، لیکن جب ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہماری محفل، مجلس، تنہائی جو ہے وہ ہماری پاک نہیں رہتی۔ نوجوان بھائی خصوصاً، سوشل میڈیا کا دور ہے،
یہ جو موبائل ہے بذات خود کسی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اب یہ مائک ہے، بنانے والوں نے بنا دیا، محنت کر دی، اب ہمارے بس میں ہم اس کا اچھا استعمال کریں، اس کا برا استعمال کریں۔ اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، لوگوں کے قلوب و اذہان قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی، نور اور اس کی خوشبو سے معطر ہو جائیں، منور ہو جائیں، اور ہم چاہیں اس مائک سے غلط کام لے لیں، اس میں موسیقی، میوزک، گانا بجانا شروع کر دیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس کا ہم بہتر استعمال کریں، مفید استعمال کریں، اس میں اچھی چیزیں اپنے لیے رکھیں، سننے کو دیکھنے کو بہترین چیز ہو، ہم اپنی تنہائی کو پاک کریں، ہم اپنا اعمال نامہ خراب نہ کریں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں بند کمرہ ہے، بند دروازہ ہے، دروازے کھڑکیاں بند ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا سن نہیں رہا، دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ خیال ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کے، کہ میرا رب اس سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں اور نظروں میں ہوں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو پتھر کے نیچے، سیاہ پتھر کے نیچے سیاہ چونٹی ہے، سیاہ اندھیری راتوں میں وہ اس کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھتا ہے، اس کو رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ وہ تو ایسی قدرتوں والی اور عظیم ذات ہے، اس سے میرا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں، اور اس نے اس سے بڑھ کر رب کو بندے کے ہر عمل کا، ہر قول اور فعل کا علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود رب تعالیٰ نے مزید دلیل کو پختہ کرنے کے لیے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ دو فرشتوں کو بٹھا دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم یہ لب ہلاتے ہیں، زبان سے کوئی ہلکی سی بات بھی ادا کرتے ہیں، وہ لکھنے والے فرشتے اسے فوراً لکھ لیتے ہیں، وہ ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، رجسٹر ڈائریاں صاف ہیں، صاف سفید کاغذ ہیں۔ اب ہمارے پاس میں ہے، ہم اپنا اعمال نامہ اچھا تیار کروائیں یا برا تیار کروائیں، ہمارا اعمال نامہ ہمارے حق میں قیامت کو ہو، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، ہم آوازیں لگائیں، اللہ کرے ہم سب آوازیں لگا رہے ہوں، یہ دیکھو میرے رب نے میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا، آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے، جو ہم نے خود تنہائی میں یا محفل اور مجلس میں بیٹھ کر اپنا تیار کروایا تھا۔ وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بندہ چھپا ہوا ہو، علیحدگی اور تنہائی میں ہو یا محفل مجلس میں ہو، کسی کے پاس بیٹھا ہو، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، ہم اپنا اعمال نامہ بہتر تیار کروائیں۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب یہ بات کہی جائے آج کے دن تیرا حساب و کتاب لینے کے لیے تیرا اپنا اعمال نامہ ہی کافی ہے، یہ تیرا جو اعمال نامہ رجسٹر، یہ جو ڈائری تو نے لکھوائی ہے، تیار کروائی ہے، اقرا کتابک، اپنے اس اعمال نامے کو پڑھ لے، دیکھ لے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، بندہ نیکی کے کام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسی طرح دیگر کام ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حج ہے، یہ اعمال ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کیسے ترازو لگے گا، کیسا تولا جائے گا؟ آج ہم دیکھ لیں ہر چیز کو ماپنے کے آلے ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوئی ہے، زلزلہ آیا ریکٹر سکیل پہ، اس کو بھی ماپ لیا جاتا ہے، زلزلے کی شدت کتنی ہے، یہ کتنا درجہ حرارت سینٹی گریڈ ہے، آج درجہ حرارت لو ہے، اپ ہے، زیادہ ہے، کتنا ہے، اس کو ماپ لیا جاتا ہے، ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، ہر چیز کو ماپا جا رہا ہے۔ ان جدید ایجادات نے ہمیں سمجھنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی۔ کچھ لوگ ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، دو چار لفظ سائنس کے پڑھ لیے تو دین اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے صحیح معنوں میں سائنس کے علوم کو بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ پکی بات ہے، 100% ایسی بات ہے، جو صحیح طرح سمجھ کے سائنس کو اچھی طرح سمجھتا ہو، پڑھتا ہو،
تو وہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بنتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے، اسلام میں کیڑے نہیں نکالتا۔ جس بیچارے نے سائنس بھی صحیح طرح نہ پڑھی ہو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے دو چار باتیں، پھر وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے، لو جی قبر میں عذاب کیسے ہوگا، عقل نہیں مانتی، قبریں وسیع کیسی ہو جاتی ہیں نیکوں کے لیے، بروں کے لیے قبریں تنگ کیسی ہو جاتی ہیں، ساتھ والے جو میتیں ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، معراج آپ کو کیسے ہوگی، فرشتے کیسے ہیں، جن ہمیں نظر نہیں آتے، طرح طرح کی باتیں۔ اللہ کی مخلوقات میں کیڑے نکالنا، اللہ کے دین میں، قرآن میں، حدیث میں، حقیقت میں ایسے جو بھائی اور افراد ہوتے ہیں ان بیچاروں نے صحیح طرح سائنس بھی نہیں پڑھی ہوتی، قرآن و حدیث سے یہ سارے علوم و فنون نکلے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز حدیث مبارکہ کی وحی خفی، جو آپ کے اقوال، افعال، اعمال، جو باتیں آپ نے بتائیں، مستقبل کی خبریں دی، وہ بھی اللہ نے وحی کی۔ انہی سے سارے علوم و فنون نکلے ہیں، کوئی ان سے باہر نہیں ہے۔ جس نے صحیح طرح نہیں سمجھا اس نے قرآن و حدیث میں کیڑے نکالے۔ یہ منجیات، نجات دلانے والی چیزیں ہیں۔ آج یہ 3 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، کفارات، درجات، منجیات۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو بندوں کے گناہوں کو معاف کروانے کا سبب ہیں۔ فَإِشْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الصَّبَرَاتِ، مشقت کے اٹھاتے ہوئے وضو کرنا، زیادہ سے زیادہ ایک نماز کے لیے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اس کی فکر لاحق ہو جائے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 پڑھنی ہیں۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا۔ فَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، جو درجات کی بلندی کا سبب بننے والے اعمال ہیں، فَأَطْعَامُ الطَّعَامِ، فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، بندہ سلام کو عام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، جو نجات دلانے والے 3 اعمال ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ عدل کا دامن نہ ہاتھ سے جانے دینا، کسی سے کے ساتھ اچھا تعلق ہے یا نہیں ہے، کسی پر بندہ غصے ہے یا کسی سے راضی ہے، ہر حالت میں تعلقات کو نہ دیکھنا، عدل کا دامن پکڑے رکھنا۔ اسی طرح قصد، میانہ روی کی چال چلنا، غربت ہے تب، بندہ امیر اور مالدار ہے تب۔ اور تیسری بات، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، بندہ علیحدگی میں، تنہائی میں ہے تب بھی، اور بندہ محفل مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ہر حالت میں اللہ کی خشیت بندے کے دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، ہر حالت میں اللہ ہمیں میانہ روی نصیب فرمائے، عدل کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، رجب کا مہینہ ہے، آج 23 رجب المرجب ہے، جس میں کئی طرح کی اپنی طرف سے کام کیے جاتے ہیں جن کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں، کئی سو سال بعد وہ شروع کیے گئے، جن میں ایک رجب کے کنڈے ہیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑی جھوٹی کہانی اور داستان گڑھی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، جعفر بن محمد علیہ الرحمہ، وہ تو بڑے پائے کے اعلیٰ درجے کے امام تھے، ان کے نام ایک جھوٹی داستان گڑھ کے رجب کے کنڈے جی ہمارے اہل سنت مسلمان بھی روافض کے پیچھے لگ کے اس کام میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اصل میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ہیں، برادر نسبتی ہیں، سیدہ ام حبیبہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ ان کی بہن ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں ان کے درج ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، قبیلہ قریش سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، آج 23 رجب ہے۔ کئی سادہ لوگ مسلمان اس جھوٹی کہانی کے پیچھے کہ ایک لکڑہارا تھا
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، خیر بات لمبی نہ ہو جائے، وزیر اعظم تھا جی اس دور میں، بادشاہ تھا، مدینہ میں آج تک کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوا، کوئی وزیر اعظم بھی نہیں ہوا، یہ پکی بات ہے۔ وہ خلافت کا دور تھا جو سیدنا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ جھوٹی کہانی کسی صحیح سند کے ساتھ صحیح کتاب میں نہیں، لکڑہارے کو بشارت دی کہ میرے نام پہ میری نیاز کے تم کنڈے دو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اسے خزانہ ملا، جنگل سے محل بنا لیا، یہ وہ فلاں فلاں جھوٹی باتیں، سب نے اسے جھوٹ کہا ہے۔ تو اصل میں وجہ کیا ہے؟ جو رافضی لوگ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن پر خوشی منانے کے لیے وہ کرتے ہیں اور ایک جھوٹی کہانی سامنے لا کے رکھ دی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ رجب میں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، وفات بھی نہیں ہوئی، ربیع الاول میں پیدائش اور شوال میں ان کی وفات، یہ مختلف اختلاف کے ساتھ بات ہے۔ بہرکیف رجب کے مہینہ میں کنڈوں جیسی رسم سے مسلمانوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز بنائی ہوئی ہے، وہ نماز اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، اور 27 رجب کو روزہ ہزاری اور روزہ لکھوی کے نام سے کہ ایک روزہ رکھنے سے 1,00,000 روزوں کا ثواب، ایک روزہ رکھنے سے 1,000 روزوں کا ثواب، کہ 22 رجب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو اس کے سلسلے میں روزہ رکھیں، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ اجر یہ ثواب کہاں ہے؟ ہاں ایک مسلمان نفلی روزے ترتیب سے رکھتا آ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ رجب کے مہینے میں بھی رکھے۔ جو صحیح حدیث سے اس مہینہ کی فضیلت اور عظمت ثابت ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہوگا وہ ہم کریں گے، اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اپنی مرضی سے کسی عمل کو اچھا کہہ دینا یا کوئی نام دے کر لینا، اس پر اجر و ثواب نہیں، وہ مردود عمل ہے، ناقابل قبول ہے، وہ ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت بنانے والے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہے، آپ کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة